باب ما جاء في حق الوالدين. دیکھو اس باب میں یہ مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے، یعنی کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے بچوں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھو ایک روایت کے اندر آیا کہ ایک صاحب نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں فریش ہے، اور ایسی فریش ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، یعنی روایت کے اندر کہا گیا کہ جیسے بچہ یعنی اس کے ضروریات، جیسے ایک بچے کی ضروریات پوری ہوتی ہے، ایسے ہی ماں کی ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، اور میری ماں کی خواہش حج کو جانے کی، تو کیا میں اپنی ماں کو یہاں کندھے پر بٹھا کر وہاں لے جاؤں؟ عرفہ، مزدلفہ، سارے ارکان کا ذکر کیا، پھر وہاں سے کندھے پر بٹھا کر میں واپس لاؤں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تو دور کی بات، تجھے دنیا میں لانے کے واسطے تیری ماں نے جو آواز نکالی ہے اس آواز کا حق بھی ادا نہیں کر سکے۔ درد سہ میں جو ماں سے کراہ کی جو آواز آئی اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو بقیہ حق تو دور کی بات۔ اس لیے اس روایت کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے کہ آدمی اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اس کو مملوک پائے اور وہ اس کو خرید کر آزاد کر دے، تو اس سے حق ادا ہونے کا امکان ہے، حق اس سے بھی ادا نہیں ہوگا۔ دیکھو روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اگر مملوک ہے اور کسی بیٹے نے باپ کو خرید کر آزاد کر دیا تو باپ کا حق ادا کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے، لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد جائز نہیں ہے۔ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں میں ہوتا، تو باپ کا حق تو کبھی ادا ہوگا ہی نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کسی چیز میں تو شاید یہ ایک صورت ہے، اور چونکہ اس میں بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے باپ کا حق، ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ مملوک یعنی باپ کا ذی رحم محرم رشتہ دار کا کوئی آدمی مالک ہو تو وہ فوری آزاد ہوگا، یعنی وہ آزاد کرنے سے آزاد ہوگا یا یہ کہ خریدتے ہی آزادی نافذ ہوگی، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے، اور یہ مسئلہ کتاب العتاق میں آئے گا جلد اول میں۔ چلو وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا جرير وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مبلغا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث سهيل بن ابي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغيره